بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا راکٹ حملہ، 12 یہودی زخمی۔ حزب اللہ کے متعدد راکٹس اسرائیل کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دے کر سونی ریاست میں گرے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے دارالحکومت دمشق کے مغرب میں واقع مسافاتی علاقے میزا میں ایک رہائشی عمارت کو اسرائیل نے فضائی حملے میں نشانہ بنایا، جس میں 7 افراد شہید اور 11 زخمی ہوئے۔ اسامہ بن لادن کے بیٹے کو فرانس نے ملک بدر کر دیا۔ ملک بدر کرنے کی وجہ سے اسامہ اور اس کے بیٹے کی بچپن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی وجہ سے ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو فرانس نے ملک بدر کر دیا، نیشنلٹی بھی ختم کر دی فرانس نے۔ ایران کے عسکری صلاحیت کو اسرائیل اور امریکہ سنجیدگی سے لیں، CIA۔ اسرائیلی فوجی کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے فلسطینی بزرگ شہید، ویڈیو وائرل۔ فلسطین اسپینر کے اسرائیلی فوجی کو نشانہ بنانے کی ویڈیو وائرل۔ تل حبیب پر حماس کے راکٹ حملوں کے نقصانات کے مناظر سامنے آ گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ ماہرین کی جانب سے جاری کردہ سیٹلائٹ تصویر میں جنوبی لبنان کے علاقے ماران الارس میں اقوام متحدہ کے امن مشن بیس کے قریب بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی دیکھی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق 40 فوجی گاڑیوں کو اقوام متحدہ کے فورس یونیفل کے ہیڈ کوارٹر کے ارد گرد دیکھا گیا۔ اسرائیلی زمینی کارروائی سے نہیں ڈرتے، میزائل حملے بڑھا رہے ہیں، ڈپٹی چیف حزب اللہ۔ فرانس کے صدر میکرون اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ اگر ممالک جنگ بندی چاہتے ہیں تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دیں۔ جنگ بندی کا مطالبہ کرنا اور ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنا متضاد ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیل پر اسلحے کی پابندی کے فرانسیسی صدر کے مطالبے کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ترکیہ کا لبنان سے کل اپنے شہریوں کو انخلا کرنے کا عندیہ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لبنان میں درخواست جمع کروانے والا ترک شہریوں کی واپسی کے لیے بحریہ کے 2 جہاز آج بیروت پہنچیں گے۔ انٹیلی جنس سربراہ نے دہشت گردی میں ملوث بچوں کی تعداد میں اضافہ ظاہر کر دیا۔ برطانیہ۔ اسرائیل حزب اللہ کی کشیدگی، چین کا لبنان کو ہنگامی طبی سامان فراہم کرنے کا اعلان۔ دنیا بھر میں ہزاروں افراد کا احتجاج، غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر شو میں 5 افراد ہلاک، 100 کی حالت غیر۔ ہریانہ میں کانگریس غیر متوقع نتائج پر ہکا بکا، BJP پھر کامیاب۔ غیور کشمیریوں نے BJP کا غرور خاک میں ملا دیا، عبرتناک شکست۔ انڈیا۔ اولمپک سے ڈاس کوالیفائی ریسل نے الیکشن میں BJP کو شکست دے دی۔ بھارتی سپریم کورٹ میں بندروں کی انٹری، وکلاء کا سامان اٹھا کر بھاگ گئے۔ بھارت میں خاتون ڈاکٹر کے ریپ اور قتل میں ملوث ملزم پر فرد جرم عائد کر دیا گیا۔ امریکہ، بھارت، اٹلی، رومانیہ کو 96 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا فوجی ساز و سامان فروخت کرنے کا عندیہ۔ مقبوضہ کشمیر انتخابات میں مودی کو عبرتناک شکست۔ سری نگر۔ مقبوضہ کشمیر کے جبری الیکشن میں سرکاری مشینری کے استعمال کے باوجود مودی کی عبرتناک شکست کا سامنا۔ خاتون 3 ماہ میں ان پڑھ سے پڑھی لکھی بن گئی اور اقوام متحدہ سے ایوارڈ جیت لیا۔ نیو یارک کی ریاست اسمبلی کا انتخاب، پاکستانی امیدوار۔ امریکہ میں اگلے ماہ صدارتی انتخابات کے ساتھ ساتھ کانگریس اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہوں گے، جن میں پاکستانی امریکنز بھی اس بار غیر معمولی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی میڈیا۔ صدی کے طاقتور ترین طوفان ملٹن کا رخ فلوریڈا کی جانب ہو گیا۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کو صدی کے طاقتور ترین سمندری طوفان ملٹن سے خطرہ ہے۔ 80 سے امریکی میڈیا کے مطابق 200 میل فی گھنٹہ ہواؤں کے ساتھ سیل سمندر کے ساتھ ٹکرائے گا۔ جنوبی کوریا۔ امریکہ نے حملہ کیا تو جوہری ہتھیار استعمال کریں گے، کم جون کی دھمکی۔ بنگلہ دیش عبوری حکومت کے سربراہ اصلاحات سے قبل الیکشن نہ کرانے کا اعلان۔ اسرائیل فوج نے حزب اللہ کے ممکنہ سربراہ ہاشم سیف الدین کو مار دیا گیا، نتن یاہو۔ اسرائیل۔ وزیر اعظم پاکستان کے 3 دن میں فلسطین کے لیے امدادی پروگرام کا لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ پاکستان پنجاب دلہن کو 1 لاکھ سلامی اور فرنیچر، غریب بچیوں کی شادی کے لیے پروجیکٹ منظور کر دیا گیا۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے اتحاد وقت کی ضرورت ہے، جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا IG اسلام آباد کو ہٹانے کا مطالبہ۔
پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں چین سرفہرست۔ ریلیف فنڈ برائے فلسطین اور لبنان قائم کرنے کی منظوری۔ مالی سال کی پہلی سہ میں برآمدات 14% بڑھ گئیں۔ حکومت کا 6.8 ارب ڈالر کے ریلوے منصوبے کا جلد حتمی شکل دینے پر زور۔ کے الیکٹرک صارفین پر ₹1.59 فی یونٹ کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی 13.2% ہو گئی۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے گھروں کے تعمیرات کے لیے $22 کروڑ فراہم کر دیے گئے۔ عالمی بینک۔ جکارتہ انڈونیشیا کے نو منتخب صدر نے اگلے سال کے آغاز سے ملک بھر میں ہزاروں باورچی خانے کھولنے کا اعلان کیا ہے، جہاں سے طلباء اور حاملہ خواتین سمیت 13 ملین آبادی کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔ انڈونیشیا ایٹمی سپر پاور بننے کا سفر اب تیزی سے طے کریں گے حکمران شمالی کوریا۔ اسرائیل کے لبنان پر پے در پے حملے، حزب اللہ کا پلٹ کر وار، سینکڑوں میزائل راکٹ داغ دیے اسرائیل پر۔ کچھ تھی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔